ناظرین اکرام، اگر آپ میں وہ بات کرنا ہے کچھ خاص، اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ کانفرنس اصحاب صفہ کے نام سے موصوف۔ اصحاب صحابی کی جمع، صفہ کا معنی چبوترا، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس کو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں پر بیعت کی ہو، اور صحابی اسے کہتے ہیں جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت والی آنکھوں کو دیکھا ہو، ان کے جسم نازنین کو کبھی چوما ہو، کبھی سوکھا ہو، کبھی محبت کی نظر سے دیکھا ہو، سبحان اللہ، اور ان کے دستے ہر پرست پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اللہ رخ بدائی کا نظارہ پیش کیا ہو، کبھی گھٹنے سے گھٹنے ٹیک لگا کر کے مصطفیٰ کے سامنے جھک کر کے اپنے آنکھوں کی پلکوں کو جھکا کر کے ابرو کو ریشم کی طرح فریش کر کے اپنے زلفوں کو کلام مصطفیٰ جانب رحمت میں پھیلا کر کے اور اپنے آپ کو مصطفیٰ جانب رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے صرف یہ کہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی خاص بندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابیوں میں سب سے اونچا درجہ جن کو ملا وہ چار یارے نبی ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا کائنات۔ اس کے بعد جن 6 لوگوں کو درجہ ملا وہ عشرہ مبشرہ میں 4 تو یہ بھی شامل ہیں، 6 کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، ان کو درجہ ملا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ مبشرہ کے بعد صحابیوں میں درجہ جس کا ہے وہ بدری صحابی ہے، یعنی بدر میں میدان بدر میں جتنے صحابہ نے شرکت فرمائی ہے وہ تمام صحابہ فضیلت کے حامل ہیں دوسرے تمام صحابہ پر۔ پھر حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدری صحابہ کے بعد رضوان بیعت رضوان میں جتنے صحابہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا تھا وہ تمام صحابہ تمام کے تمام صحابہ پر فوقیت رکھتے ہیں، یعنی کہ دیگر صحابہ ہیں ان تمام صحابہ پر اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ بیعت رضوان کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب بیعت رضوان کے بعد جو صحابہ ہے غزوہ بدر ثانی میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد احد میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ صلیب میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد غزوہ خیبر میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ خندق میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد سرایا کا مقام آیا، فرمایا وہ سرایا وہ سریہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے، میں نے نامزد کر کے بھیجا ہے، وہ تمام سرایا میں ممتاز ہے۔ ان میں جن لوگوں نے صحابوں نے شرکت کی ہے وہ تمام صحابیوں میں ممتاز ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو مکہ والے صحابی، مدینہ والے صحابی، جو مکہ میں جتنے دنوں تک ہم نے رہا ہجرت سے پہلے تک، اس عالم میں جب میری مخالفت کی پہاڑ کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور میری مخالفت میں تمام کفاران مکہ رد لسان تھے، اس وقت میں جن صحابہ نے میرا ساتھ دیا اور جن لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا وہ مدینہ کے صحابی سے بہتر ہے، وہ صحابی آگاہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہجرت کرنے والے صحابی جتنے ہیں وہ تمام صحابی بہتر ہے۔ اور ہمیں بخاری شریف کی پہلی حدیث کی اس کی صراحت فرما دی، فرمایا ہجرتہ فکانت ہجرتہ الی دنیا، جو دنیا کے لیے ہجرت کیا وہ دنیا کے لیے ہجرت کیا، اور جو میرے لیے ہجرت کیا میں بھی اسے مل گیا، میرا خدا بھی اسے ملتا رہا۔ یہ صحابی کی کیٹیگریز ہے جو میں سمجھا رہا ہوں میرے دوستو۔ اس کے بعد صحابی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبل ہجرت والے صحابی، بعد ہجرت والے صحابی، ان دونوں میں تفاوت ہے۔ قبل ہجرت صحابی یہ زیادہ یہ ان کے مقام کچھ اور ہے، بعد ہجرت صحابی ان کے مقام کچھ اور ہے۔ پھر مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ میں آنے کے بعد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अक़द मुलाक़ात जिन सहाबी के साथ हुआ, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये अक़द मुलाक़ात वाले सहाबी उन सहाबी से बेहतर है जो सहाबी आम तौर से जिंदगी गुजार रहे थे। पता चला सहाबा की कैटेगरी मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में दिया था। उसके बाद मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो उन सहाबा की मैं बात करता हूँ। इसके बाद जब मदीना में क़याम हो गया तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अब मेरी बारगाह में जो सहाबी रहते हैं, अब मेरे चबूतरे पर जो सहाबी रहते हैं, जिनका खाने का ठिकाना नहीं, जिनका पीने का ठिकाना नहीं, जिनका पूरे बास का ठिकाना नहीं, जिनको रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं, अगर खाना मिल जाए तो सुभान अल्लाह कह करके खा लेते हैं, ना मिले तो 4 दिन भूखे रह जाते हैं। पानी मिल गया सुभान अल्लाह कह करके पी लेते हैं, ना मिले हफ्तों भूखे रह जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। कपड़ा एक है महीनों भर पहन लेते हैं, मिल गया बदल लेते हैं, ना मिला छोड़ देते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं तमाम सहाबा में इनका नाम सहाबा की कैटेगरी अलग अलग और सहाबे सुफ़ा की कैटेगरी अलग है। असहाबे सुफ़ा की शान बयान करते हुए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं असहाबे सुफ़ा की शान ये है कि इसमें अबू दरदा भी है, असहाबे सुफ़ा की शान ये है कि इसमें हज़रत उबैदा भी है, असहाबे सुफ़ा की शान ये है कि हज़रत इसमें उबैद भी है, हज़रत तलहा भी है, हज़रत अबू हुरैरा भी है। मेरे आका फरमाते हैं उबैदा बिन जर्राह भी है, उबैदा बिन हारिस भी है, अब्दुल्लाह बिन हारिस भी है, ज़ैद बिन साबित भी है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे असहाबे सुफ़ा में ऐसे सहाबी हैं कि एक सहाबी मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। जब एक सहाबी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है तो असहाबे सुफ़ा के तमाम सहाबा का आज फैज़ान बढ़ने वाला है। हमारे गुलाम कब करेंगे मुस्तफा के सहाबा का फैज़ान होने वाला है। दोस्तों असहाबे सुफ़ा फिर असहाबे सुफ़ा में असहाबे सुफ़ा ही की शान है कि हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मुंतखब किया गया यमन में तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि फरमाया कि यमन भेजने वाला हूँ और जिसका नाम निकलेगा वो सुबह ऐलान करना है। जब सुबह ऐलान हुआ तो हज़रत उबैदा का नाम आया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले किसी को दिया गया और खुद मुस्तफा जाने रहमत ने अमीरुल मोमिनीन कह करके जिसको पुकारा, अमीरुल मोमिनीन कह करके पुकारा। सुभान अल्लाह, वो असहाबे सुफ़ा का एक फर्द था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आप अमीरुल मोमिनीन अबू उबैदा बिन जर्राह आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं और आपको अमीरुल मोमिनीन बना करके यमन भेजा जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन जिसको खुद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उनका मकाम कितना बुलंद हुआ। असहाबे सुफ़ा की खबरगिरी खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। दुनिया का एक ही मदरसा ऐसा है जिस मदरसे के मुहतमी में आला का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक ही मदरसा ऐसा है जिस मदरसे के बानी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक ही मदरसा ऐसा है कि जिस मदरसे में हेड मास्टर की जगह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ही मदरसा ऐसा है, एक ही मदरसा ऐसा है कि जिस मदरसे का हर तालिब इल्म जन्नती है, कोई कह नहीं सकता है इसमें शक। हर तालिब इल्म जन्नती है, कोई नहीं कह सकता कि इसमें किसी किस्म का कोई शक है। ये दुनिया का वाहिद मदरसा है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, इसके इंतजाम कितने अजीब ढंग से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अजीब तरीके से फरमाते थे। जब एक गज़वा से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो बहुत सारे गुलामों को कैद करके लाया जाता है। बहुत सारे गुलामों को कैद करके लाया गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
کہ ان دنوں میرے گھر میں بڑا کام تھا. کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اصحاب صفہ کے لیے کھانا تیار کرنا فاطمہ الزہرا کا حصہ تھا. مدارس کے بھرمار ہیں، پوری دنیا میں مدارس چل رہے ہیں، مگر کسی نافذ اعلیٰ کے اندر یہ ہمت نہیں، محتمل کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اگر ایک وقت کا کھانا مدرسے کی باورچن بنانے سے رک جائے یا باورچی رک جائے تو کوئی محتمل یا نافذ اعلیٰ اپنے گھر میں جا کر کے اپنی بیوی سے کہے یا اپنی بیٹی سے کہے یا اپنی بہو سے کہے کہ بیٹی آج مہمانان رسول کے کھانا پکانے کے لیے باورچی نہیں آئی ہے، ایسا کرو آج تم ہمارے یہاں کھانا بنا دو اور مہمانان رسول کا استقبال کر لیا جائے، ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دے. مگر ان وزرائے اعلیٰ کو اور ان معتمدین کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جب اصحاب صفہ بھوک سے بیدار ہوتے اور جب کچھ کھانا آتا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے فاطمہ اس کھانا کو میں تجھے حوالے کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے کھانے کو تیار کر کے اصحاب صفہ میں تقسیم کر. نبی کریم علیہ السلام وہ چل رہا تھا مطبخ. اب کچھ لوگ آئے، آخری بات سنیے، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. جب غزوہ سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر کے لایا گیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا اپنے والد گرامی کے یہاں. کہا حضور آپ نے غلام لائے ہیں، حضور آپ انہیں تو بیچ ہی دیں گے یا انہیں آزادی کر دیں گے. میں کھانا بنانے میں بڑا تھک جا رہی ہوں، اصحاب کا کھانا بنانے میں، ان کے ستو تیار کرنے میں، ان کی روٹیاں تیار کرنے میں تھک سی جاتی ہوں. آپ میرے لیے کم سے کم 2 غلام کو ایشو کر دیں، 2 غلام کو بھیج دیں تاکہ میرے ساتھ مل کر کے کھانا تیار کر لے. اب اس کے بعد صحابہ کرام کو کھلا دیا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کرتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب فاطمہ الزہرا کا یہ پیغام سنا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں ان غلاموں کو کیسے تمہارے حوالے کر دوں جبکہ میں نے ان غلاموں میں سے ہر ایک کو اصحاب صفہ میں سے کسی کے لیے منتخب کر رکھا ہے. اور اصحاب صفہ میں سے جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں، جن کے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس غلام کو بیچنے کے بعد اس غلام کا جتنا حصہ، جتنی قیمت میسر آئے میں فلاں صحابی کو دے دوں گا اور اس سے وہ فارغ المال ہو جائے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ اکیلے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ اصحاب صفہ کی خدمت کرنے کے لیے غلام آزاد کیا جائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح سے اس مدرسے کو چلایا، مدرسۃ الصفہ کو چلایا اور پیغام دیا. ہم تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ اصحاب صفہ کو کم مت سمجھنا. یہ اصحاب صفہ تو وہ ہیں جن کے دم قدم سے پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلے گی اور پوری دنیا میں کہیں بھی روشنی نظر آئے گی علم کی تو یاد رکھو کہیں نہ کہیں صدقہ اصحاب صفہ میں سے کسی نہ کسی کا ہوگا اور ان کے وسیلے سے جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ عطا ہوگا. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مناقب صحابہ سمجھنے کی اور پڑھنے کی دونوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.